آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 43 کے بارے میں۔ دوستو آج بھی بہت انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح ہی سب نے ایک دوسرے پر تلواریں تانی ہوتی ہیں کہ اچانک نغارہ بجنے کی آواز آتی ہے اور سب کی نظریں ٹک جاتی ہیں کہ کون آ رہا ہے، اور سب سپاہی ایک دوسرے سے تلواریں ہٹا دیتے ہیں، اور قبیلے کے باہر نویان بھی پہنچ جاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور قبیلے کا نظارہ کرتا ہے، اور قبیلے میں جناب شیخ ابن العربی صاحب تیمور کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کے چاہنے والے سب خوش ہو جاتے ہیں، سب ان کو رستہ دیتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تیمور ہے، سب اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب آ کر سب کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک جوان ہے جسے اللہ نے شفا دی، میں اسے اس کے بابا کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ تو سردار خوشنود کہتا ہے میرے بچے تیمور۔ تو گندوگدو کہتا ہے سب اپنی تلواریں نیچے کرو۔ ترگت کرابک کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور سب سپاہی ایک دوسرے سے تلواریں ہٹا دیتے ہیں۔ تو سردار کہتا ہے بیٹا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا، کون ہے وہ؟ تو تیمور کہتا ہے اس سب کا ذمہ دار ارطغرل ہے۔ تو ارطغرل سمیت سب یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور سارے سپاہی پھر تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر تلواریں تان لیتے ہیں۔ سب کے سب درے کے درے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر تیمور کہتا ہے اس درد کا ذمہ دار بابا ارطغرل ہے۔ سردار خوشنود غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تیمور کہتا ہے اپنی ضد اور اپنے غرور سے اس نے دونوں قبیلوں کو تباہ کر دیا۔ ہمارے دشمن منگولوں نے ہم پر حملہ کیا اور انہوں نے ہمیں اندر سے کمزور کیا۔ اس کی وجہ سے ارطغرل خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر تیمور کہتا ہے مگر ہر کسی کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس نے میری یہ حالت کی ہے، جس نے میرے سپاہیوں کو قتل کیا، یا جس نے سلجوق سپاہیوں کو مارا، جس نے ارتکوش کو قتل کیا، یہ سب ارطغرل نے نہیں کیا۔ تو سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے اور کرابک موقع دیکھتے ہی نکل جاتا ہے۔ بے تیمور کے بچے، اس ظالم انسان کو بھی مذاق سوچ رہی تھی۔ ادھر ہم سب کا دل بند ہو گیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دل کر رہا تھا کہ اسکرین سے ہی اس کا گلا دبا دوں، مگر چلیں ہم نے بھی اسے معاف کر دیا، آخر اس نے سچ بتا دیا۔ تو دوستو سب کے سب لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور سب کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور سپاہی ایک بار پھر سے تلواریں ہٹا لیتے ہیں۔ تیمور کہتا ہے اگرچہ ارطغرل بہت بڑا سردار ہے لیکن بابا وہ کبھی غدار نہیں تھا۔ تو دوہان کہتا ہے بھائی کرابک کیا نہیں ہے؟ تو ارطغرل کہتا ہے گھوڑوں پر سوار ہو، فوراً دوڑو گھوڑوں کی طرف۔ پھر یہ چاروں گھوڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور قبیلے کی خواتین آ کر تیمور کو دیکھتی ہیں۔ ایک خوشی کی فضا بن جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری طرف سے۔ ارطغرل گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے تو ترگت کہتا ہے بھائی کرابک کو ہم دیکھ لیں گے، آپ امی جان کے ساتھ ہی رک جائیں، آپ فکر نہ کریں۔ تو ارطغرل ہنس کر کہتا ہے جب تک تم لوگ میرے ساتھ ہو مجھے کبھی کوئی فکر نہیں ہوگی، شاباش فاتح بن کر آنا۔ یہ سن کر وہ تینوں نکل جاتے ہیں اور ارطغرل واپس اوتاق کی طرف آ جاتا ہے، اور باہر نویان بھی یہ سب دیکھ کر اپنے گھوڑے موڑ لیتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے۔ جو ہی ارطغرل اوتاق کے سامنے پہنچتا ہے تو سب لوگوں کی زبانوں سے ایک ہی صدا آتی ہے ارطغرل بھائی زندہ باد، زندہ باد، ارطغرل بھائی زندہ باد۔ پورا قبیلہ اس صدا سے گونج اٹھتا ہے۔ دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے، بہت ہی پیارا منظر۔ اور پھر ارطغرل انہیں خاموش کرواتا ہے اور کہتا ہے بھائیوں بہنوں، اس قبیلے کے بہادر سپاہیوں، بذات نویان نے ہمارے لوگوں کو غدار بنایا۔ ہماری کوئی نیکی کام آئی کہ ہم بچ گئے، لیکن یہ غدار، یہ بغیر ہتھیاروں کے جنگ ہے، ابھی اس کی شروعات ہے۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ان سب سے چھٹکارا نہ پالیں۔ لیکن نہ ہی نویان اور نہ ہی ہم میں موجود جو نویان کو مانتے ہیں سزا سے بچ نہیں سکتے۔ میں ہر صورت میں ان سے اس کا حساب لوں گا۔ اور پھر پورا قبیلہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ اس میں ہر بچہ بوڑھا بڑھ چڑھ کر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے ہم مغوز کے عظیم بیٹے ہیں، ہم انصاف اور آزادی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اسی کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے لیے مریں گے، ہمیشہ کے لیے انصاف، ہمیشہ کے لیے آزادی۔
और एक बार फिर से कबीला अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। और फिर सब तैमूर को उठाकर अंदर ओताक में ले चलते हैं और सब लोगों की एक ही सदा होती है, अर्तगल भाई जिंदाबाद, अर्तगल भाई जिंदाबाद। दूसरी जानब कराबेक भाग रहा होता है तो घोड़ा रुक जाता है। कराबेक बहुत घोड़े को भगाने की कोशिश करते हैं मगर वो मजीद नहीं भागता, तो कराबेक घोड़े से उतरकर खुद भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ 3 शेर भी उधर पहुंच जाते हैं और उसके पीछे निकल जाते हैं। थोड़े ही आगे जाकर वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बामसी कहता है, आ जाओ मेरे भाई, किधर जा रहे हो तुमसे कुछ अच्छी बातें करनी है और फिर तुम्हारी पिटाई। तो तुर्गत कहता है, भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना। तो बामसी कहता है, भाई फिक्र ना करें, हम इस मंगोल की पिटाई में बारी बारी हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ मंगोल सिपाही उधर पहुंच जाते हैं। ये तीनों भी हक के अल्लाह के नाम से उन सब पर टूट पड़ते हैं। कराबिक फिर मौका देखते ही उधर से भी निकल जाता है। इसी दौरान लड़ते लड़ते तुर्गत के बाजुओं पर एक तलवार का वार हो जाता है। दुहान और बामसी देखते ही बिल्कुल पागल हो जाते हैं। फिर बामसी किसी को नहीं देखता कि क्या हो रहा है, मगर फिर भी ये तीनों उनका मिलकर मुकाबला करते हैं। दूसरी जानब कराबिक भाग ही रहा होता है कि सामने नोयान आ जाता है और फिर कराबिक नोयान को सब कुछ बता देता है। यह सुनने पर नोयान कराबिक की अच्छी खासी धूल झाड़ता है और सिपाहियों को कहता है, चलो इसे भी अपने साथ ले आओ। उधर वो तीनों सब मंगोल सिपाहियों को खत्म करते हैं और फिर आकर तुर्गत से पूछते हैं, भाई क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, जी मैं ठीक हूं, चलो कराबिक के पीछे चलते हैं, वो इतनी दूर नहीं गया होगा। इधर कबीले में सरदार खुशनूद कहता है, बेटा अपने सब बच्चों की शहादत के बाद मैंने तुम्हारा गम भी देख लिया। तो तैमूर कहता है, बाबा मैं ठीक हूं, देखें आपके सामने हूं, और हां मेरे दोस्त बाकर और सफदर कबीले वापस आए हैं। तो सरदार कहता है, हम उनको तलाश नहीं कर पाए, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। और दूसरी जानब तुर्गत, दुहान और बामसी एक जगह पर पहुंचते हैं। तो तुर्गत कहता है, घोड़ों के नालों के निशानात हैं, वो कराबिक को लेकर चले गए हैं, यहां खून है। और इधर कबीले में अर्तगल आकर सबको मिलता है तो सब उसे खुशआमदीद कहते हैं। इसी दौरान सरदार खुशनूद भी पहुंच जाता है। तो आयमा खातून कहती है, आपने हमें शर्फ बख्शा, और सबसे पहले अर्तगल को मिलता है और कहता है, अर्तगल क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? तो अर्तगल कहता है, मामू जंग हमारे दरवाजे पर खड़ी है, हर रोज यहां वहां हजारों मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, उक्ताई खान की फौज दिन ब दिन एनातोलिया की तरफ बढ़ रही है। जब सूरत-ए-हाल इस कदर बिगड़ी हुई हो तो हम एक दूसरे पर यूं पागल नहीं हो सकते। आप इंसाफ के रास्ते पर रहें, मैं आखिर वक्त तक आपके साथ रहूंगा। तो सरदार कहता है, शुक्रिया भांजे, शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और फिर आयमा खातून से भी माफी मांगता है। तो आयमा खातून कहती है, भाई सब बातें माफ और खत्म हो चुकी हैं, चले हम अब अपने दुश्मनों को कभी ये मौका नहीं देंगे। और दूसरी तरफ मेहरदीन गुस्से में अपने खेमे में चला जाता है और बर्तनों को लाते मारता है, जैसा कि आपने सीजन 1 में कुर्दोगलू को देखा था। खैर इसका वक्त भी इंशाल्लाह बहुत करीबी है। और साथ ही आलिया खातून आ जाती है और कहती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? और उसे हौसला देती है और कहती है, भाई ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। अर्तगल अब सरदार खुशनूद के खेमे में भी हीरो बन चुका है, या तो आपको उससे बड़ा हीरो बनना होगा या फिर हमें अर्तगल को गायब करना होगा। अगली मुसीबतें बड़ी मुश्किल से खत्म हुई थी, इन्होंने नई साजिशें शुरू कर दी। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और उधर तुर्गत, दुहान और बामसी पहुंच जाते हैं और अर्तगल को कहते हैं, मंगोल वहां पहले से ही मौजूद थे, वो हमसे कराबिक को ले गए। तो अर्तगल कहता है, ये काम नोयान का ही है, बज़ाहिर वो मेरी सजाए मौत देखने कबीले के करीब आया था, फिर जाते हुए अपने कुत्ते कराबिक को भी ले गया। दोस्तों यही वक्त है हमले का। तो ये तीनों सुनकर ऐसे खुश होते हैं जैसे इनको किसी ने दावत पर बुलाया हो, और कहते हैं, जैसे आपका हुक्म भाई। और फिर गोगचे जाकर तैमूर को कहती है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो तैमूर कहता है, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वो यहां मौजूद है। मैंने बहुत से नुकसान उठाए, मगर जब मैं तुम्हें देखता हूं मेरी सारी मुश्किलात गायब हो जाती है और मेरे लिए यही काफी है। इसी दौरान सफदर कहता है, भाई क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो तैमूर खुशी से उठकर खड़ा हो जाता है। तो बाकर और सफदर दोनों तैमूर को मिलते हैं। ये तीनों काफी खुशी का इजहार करते हैं। तो तैमूर कहता है, तुम लोग जिंदा हो, कैसे बच गए तुम? तो बाकर कहता है, हमने होश खो दिए
میں نے آنکھیں کھولی تو صفدر کو دیکھا. وہ آیا اور ہمیں اپنے گاؤں لے گیا. جب تک ہم شفا یاب نہیں ہوئے اس کے ساتھ تھے. پھر ہم ادھر قبیلے آ گئے اور صفدر کہتا ہے بھائی ہمیں پتا چلا کہ کوچبش کے ساتھ کیا ہوا. وہ غدار اسی چیز کا مستحق تھا. تو تیمور ہمیں سارے لاتا ہے. دوسری جانب جنگل میں تنگت پہنچ جاتا ہے نویان کے پاس. تو نویان کہتا ہے تنگت مجھے کوئی اچھی خبر دینا. تو تنگت اسے وہ دستاویزات تھما دیتا ہے. نویان ان دستاویزات کو کھولتا ہے اور دیکھ کر مسکراتا ہے. تو کہتا ہے تنگت تم نے آخر کار ثابت کر ہی دیا کہ تم میرے سب سے وفادار آدمی ہو. سنگرتکین نے جو ہم سے چھینا تھا وہ میرے پاس لا کر. تو تنگت کہتا ہے لیکن سنگرتکین کونیا گیا ہے. حلیمہ اور دلی دامیر اس کے ساتھ ہے. تو نویان یہ سن کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں. اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.